میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے پیچھے رونا نہیں چاہیے کہ رونے سے میت کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ جی، میت کے پیچھے رونا، میت کے پیچھے ایک رونا یہ ہے کہ میت کے غم میں جو ہے وہ انسان کے آنسو نکل رہے ہیں، وہ بین نہیں کر رہا، نوحہ نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں بیان کرنا، مرنے والے کے بعد اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اور نوحہ کیا جاتا تھا، اور جھوٹے اوصاف، اور اس کے لیے باقاعدہ ایسی عورتوں کو بلایا جاتا تھا جو آ کر یہ اوصاف بیان کرتی تھی، نوحہ خواں عورتیں کہلاتی تھیں وہ۔ تو اس دور میں فخر کے لیے باقاعدہ لوگ اس طرح کی وصیتیں بھی کر کے جاتے تھے کہ جناب میرے مرنے کے بعد جناب فلاں نوحہ والی کو بلا کر میری میت پر جو ہے وہ نوحہ کروانا یا بیان کروانا۔ تو جو اس طرح وصیت کر کے گیا اور پھر اب یہ پیچھے اس طرح نوحہ کروایا گیا، بیان کروایا گیا، رلایا گیا، خود بھی روئے، وہ نوحہ کرنے والی جب اس طرح نوحہ اور بیان کرتی ہیں تو وہ بقیہ اور جو اعزاء اقربا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جو وصیت کی اس نے کی، غلط کام کی وصیت کی، ناجائز کام کی وصیت کی، تو اس میں جو پیچھے لوگ رو رہے ہیں اس کا گناہ اس کو ملے گا کہ اس کو یہ بول کر گیا تھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ بول کر نہیں گیا تھا، پیچھے کسی نے خود ہی جو ہے وہ بیان کیا، بھلے بلایا نہیں، آج کل کے دور میں عموماً نہیں بلایا جاتا، لیکن خود ہی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، تو وہ گناہ گار ہیں، اس کا گناہ اس میت کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں پر صرف رونا ہے اور اس کے اندر واویلا مچانا نہیں ہے، بیان کرنا نہیں ہے، تو ایسا رونا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے انتقال کی صورت میں یا گھر میں کسی کے بھی انتقال کی صورت کے اندر بیان نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، واویلا نہیں مچانا۔ اس رونے میں بھی اس بات کا خواتین کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آوازیں غیر محرم مردوں تک جو ہے وہ نہ پہنچے۔ تو اس کے علاوہ غم کی وجہ سے رونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح کی آپ نے باتیں جو ہے وہ غم کی وجہ سے رونا اور یا ایسے اوصاف بیان کرنا، اور یہ مختلف انداز ہیں، ہر ایک کے یعنی منہ ڈھانپنا، منہ ڈھکنا اور یوں کر کے خواتین میں ایک انداز ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتی۔ تو اگر اوصاف اور بالخصوص جھوٹے اوصاف، اور پھر ان چیزوں میں یہ بھی دیکھا جائے کہ میت کے جو ایام ہیں، یعنی میت ہوئی ہے، اب شوق کے ایام ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں ترغیب دے رہے کہ شوق کے ایام میں رونا ہی ہر وقت لگا رہے، ایسا نہیں، سال ثواب کرنا چاہیے، لیکن بعض کا تجدید حزن بھی، میت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے مگر پھر بھی اسی طرح یہ معاملہ شروع رکھنا۔ اچھا، پھر اگر ہم بات کریں کفیل صاحب، عید کے مواقع آتے ہیں، جی، تو عید کے مواقع چاہے بقرہ عید ہو، میٹھی عید ہو، تو بھی پورا وہی ایک ماحول سب لوگوں کا اس طرح اہل خانہ کے گھر پہ جمع ہونا، اس لیے کہ جناب وہ تعزیت کریں گے، حالانکہ تعزیت 3 دن کے بعد نہیں، تو اب اس موقع پر وہ تعزیت کے نام پر جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ تجدید حزن یعنی جو غم ہوتا ہے اس کو تازہ کر دیتے ہیں، جس سے اہل خانہ بھی روتے ہیں۔ بسا اوقات یہ افراد جو تعزیت کرنے والے گئے ہوتے ہیں یہ رونا شروع کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری۔ جی۔